مدینہ 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 مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہم آپ کو یوٹیوب چینل KTB میں مرحبا کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں KTB چینل کا سلسلہ مدنی قاعدے کے مشکل اسباق۔ پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 21 میں موجود وقف کی صورتوں کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا اور نون قطنی کا بیان ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم نون قطنی کی تعریف کرتے ہیں۔ مدنی قاعدہ میں نون قطنی کی تعریف دی ہوئی ہے۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس تعریف کو سمجھ لیں تو نون قطنی کا قاعدہ کب جاری ہوگا وہ بھی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جو اکثر طلباء کو نون قطنی کا قاعدہ کب جاری ہوتا ہے نہیں سمجھ میں آتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ طلباء کو یہ تعریف نون قطنی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر نون قطنی کی تعریف سمجھ میں آ گئی تو نون قطنی کا قاعدہ کب جاری ہوگا یہ بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو نون قطنی کی تعریف سمجھ میں کیوں نہیں آتی، اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو نون قطنی کی تعریف کا سمجھ میں نہ آنا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نون قطنی کی تعریف میں ایسے اصطلاحات استعمال کیے گئے ہیں جس سے طالب علم یا تو من کل الوجوہ ہر طرف سے نہ آشنا ہوتا ہے یا پھر کچھ تو جانتا ہے اور کچھ باتیں نہیں جانتا ہے۔ اگر ہم اس تعریف کے اندر موجود ان الفاظ کو، ان اصطلاحات کو اچھے سے سمجھ لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری تعریف بھی اچھے انداز میں سمجھ میں آ جائے گی۔ اور جب تعریف سمجھ میں آ گئی تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ نون قطنی کا قاعدہ کہاں کہاں جاری ہوگا۔ تو نون قطنی کی تعریف میں وہ کون سے الفاظ ہے، وہ کون سے اصطلاحات ہے جن کو سمجھنے میں دقتیں آتی، تو چلیے اسے ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں۔ تو نون قطنی کی تعریف کے شروع میں کہا گیا تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے۔ تو تنوین کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو لفظ آیا حمزہ وصلی آ جائے، تو یہ حمزہ وصلی کیا چیز ہے؟ تو حمزہ وصلی کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ حمزہ کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک حمزہ قطعی اور ایک حمزہ وصلی۔ یہ دو حمزہ کی قسمیں ہیں۔ تو حمزہ قطعی کسے کہتے ہیں اور حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں؟ تو حمزہ قطعی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو کسی بھی صورت میں گرتا نہیں، ہر حال میں ہمیشہ وہ پڑھا ہی جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو کبھی تو پڑھا جاتا ہے اور کبھی گر بھی جاتا ہے، یعنی وہ کبھی نہیں بھی پڑھا جاتا۔ اس کی میں صرف دو مثال دوں گا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس میں اللہ کا مبارک نام موجود ہے جسے عام طور پر اس میں جلالت کہا جاتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ میں جو شروع میں حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہوتا ہے، جبھی تو ہم اسے اللہ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں بسم اللہ شریف کے اندر یہاں پر اس پہ زبر موجود نہیں ہے اور میم کو لام سے ملا کر پڑھا جا رہا ہے بسم اللہ۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حمزہ تو کبھی پڑھا جائے گا اور یہ حمزہ کبھی نہیں پڑھا جائے گا۔ جب اللہ پاک کا نام اکیلا لکھا ہوتا ہے، ہم وہاں سے جب شروع کرتے ہیں تو اللہ اس حمزہ کو پڑھتے ہیں، اور جب یہی اللہ پاک کا نام جب درمیان میں لکھا ہوتا ہے اور اس سے پہلے والے کلمے کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو یہی حمزہ گر گیا۔ تو ملا کر پڑھنے میں حمزہ جو گر جاتا ہے وہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے۔ اس میں جلالت میں موجود حمزہ کو آپ نے جانا کہ یہ حمزہ وصلی ہے کیونکہ یہ کبھی تو پڑھا جا رہا ہے اور کبھی نہیں پڑھا جا رہا۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی مثال، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں پر اہدنس، اس میں جو حمزہ ہے یہ بھی حمزہ وصلی ہے، کیونکہ جب آپ اس سے پہلے والی آیت کو ملائیں گے یہاں پر تو یہ حمزہ گر جاتا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ اگر وصل کرتے ہیں آگے تو نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ حمزہ گر جاتا ہے۔ جب نون کو آگے ملایا جاتا ہے تو حمزہ وصلی گر جاتا ہے۔ تو آپ کو امید ہے حمزہ وصلی کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں۔ تو آئیے ایک بار تعریف کو پھر سے پڑھتے ہیں۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، یہ حمزہ وصلی کلیئر ہو گیا۔ اب اس کے آگے ہے تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے، یہ لفظ آیا ہے وصل میں، تو یہ وصل میں یعنی ملا کر پڑھنے میں، اگر آپ رکتے ہیں
تو اسے وقف کہتے ہیں، اور اگر آپ ملا کر پڑھتے ہیں تو اسے وصل کہتے ہیں۔ تو یہ نون قطنی کا قاعدہ وقف میں جاری نہیں ہوتا بلکہ وصل میں، تو کہا وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے، تو وصل کی صورت میں یہ نون قطنی کا قاعدہ جاری ہوگا، اور آگے عمل کیا کیا جا رہا ہے؟ حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے، مطلب اس حمزہ کو نہیں پڑھیں گے، ظاہر ہے وصل کریں گے تو وصل میں حمزہ وصلی پڑھا نہیں جاتا، تو حمزہ وصلی خود بخود گر جائے گا، تو حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو، یہ لفظ جو آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ تنوین کا نون ساکن۔ تو آپ کو یاد ہوگا سبق نمبر 5 میں آپ نے پڑھا ہوگا تنوین اصل میں نون ساکن ہے۔ یہ تنوین نون ساکن کیسے ہوتا ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ 3 حرف موجود ہے، با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن۔ نیچے ہم نے نون ساکن کے ساتھ بھی با کو لکھا ہے، با نون زبر بن، با نون زیر بن، با نون پیش بن۔ تو اگر آپ غور کریں با 2 زبر بن کی جو آواز ہے وہی آواز با نون زبر بن کی بھی ہے، جو آواز با 2 زیر بن کی ہے سیم وہی آواز با نون زیر بن کی ہے۔ اسی طرح با 2 پیش بن اور با نون پیش بن، ان دونوں کی آواز بھی بالکل سیم ہے۔ تو آواز کے لحاظ سے ہمیں بالکل سمجھ میں آ گیا کہ اصل میں ان دونوں کی آواز بالکل سیم ہے، ہاں لکھنے میں بالکل فرق ہوتا ہے لیکن آواز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو فرق نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تنوین اصل میں نون ساکن ہی ہو، تو تنوین میں نون ساکن موجود ہوتا ہے۔ اب یہ ہمیں بظاہر تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ تنوین میں نون ساکن کیسے موجود ہے، آپ آئیے اسے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ تنوین اصل میں 2 زبر اور 2 زیر اور 2 پیش، تو ان تینوں میں 2 زبر میں دوسرا زبر، 2 زیر میں دوسرا زیر اور 2 پیش میں دوسرا پیش جو ہے یہ نون ساکن کے قائم مقام ہے، یعنی ان کی جگہ پر آتے، یا آپ اسے آسان لفظ میں کہہ لیں کہ یہ نون ساکن کا شارٹ کٹ ہے جسے عربی اصطلاح میں مخفف کہتے ہیں۔ یہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا لیکن انشاءاللہ آگے سمجھ میں آئے گا۔ اب یہاں دیکھیں آپ، با نون زبر بن، یہ جو نون ساکن ہے اگر اس کو غائب کر دیا جائے اور اس کے بدلے میں یہ جو زبر ہے اس کے ساتھ ایک اور زبر کو ایڈ کر دیا جائے تو اب دیکھیے شکل کس کی بن گئی؟ تنوین کی بن گئی، با 2 زبر بن۔ دوسری جگہ دیکھیں با نون زیر بن، یہاں پر نون ساکن کو غائب کر کے زیر کے ساتھ ایک اور زیر ایڈ کر دیا جائے تو شکل کس کی بن گئی؟ تنوین کی بن گئی۔ کیا پڑھا جائے گا؟ با 2 زیر بن۔ آگے دیکھیں با نون پیش بن، یہاں پر بھی نون ساکن کو غائب کرے اور پیش کے ساتھ ایک دوسرا پیش ایڈ کر دیں گے، الٹے پیش کی شکل میں لکھیں گے لیکن وہ الٹا پیش نہیں ہوگا، وہ اصل میں پیش ہی ہوگا۔ تو یہاں پر بھی تنوین کی شکل بن گئی۔ تو تنوین میں اصل میں یہی ہوتا ہے کہ نون ساکن کو غائب کر کے اسے شارٹ کٹ میں اگر زبر موجود ہو وہاں پر تو ایک زبر اور ایڈ کر دیا جاتا ہے، اور زیر ہو تو ایک زیر اور ایڈ کیا جاتا ہے، اور پیش ہو تو ایک پیش اور ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو 2 زبر میں جو دوسرا زبر ہوتا ہے اور 2 زیر میں جو دوسرا زیر ہوتا ہے اور 2 پیش میں جو دوسرا پیش ہوتا ہے اصل میں وہ نون ساکن کے قائم مقام ہوتے ہیں، نون ساکن کا مخفف ہوتے ہیں، اور آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ وہ نون ساکن کا شارٹ کٹ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں، وہ آگے کام آئے گی انشاءاللہ تبارک تعالی، اور وہ یہ کہ با 2 زبر بن، با 2 زیر بن اور با 2 پیش بن۔ اگر ہم جو دوسرا زبر ہے چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ نون ساکن ہے، اصل میں شارٹ کٹ میں یہاں پہ زبر لکھ دیا گیا ایک زبر کے ساتھ، اور با 2 زیر بن میں جو دوسرا زیر ہے وہ بھی نون ساکن ہے، اور با 2 پیش بن میں جو دوسرا پیش ہے وہ بھی نون ساکن ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر نون ساکن کو واپس لانا چاہیں جو کہ اصل ہے تو یہاں پہ ہم نے نون ساکن لکھ لیا۔ اب یہاں پر موجود جو ایک زبر کے ساتھ جو دوسرا زبر موجود ہے وہ وہاں پر باقی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ تو نون ساکن کی جگہ پہ تھا، لیکن نون ساکن جب خود آ گیا تو اب وہاں پر وہ زبر باقی نہیں رہے گا، کیونکہ جب اصل آ گیا تو جو اس کا قائم مقام تھا وہ خود بخود چلا جائے گا۔ اب با 2 زیر بن میں بھی اگر ہم نون ساکن لکھ لیتے ہیں تو 2 زیر کے ساتھ جو دوسرا زیر موجود ہے وہ بھی چلا جائے گا، اور با 2 پیش بن میں اگر نون ساکن لکھ دیا جائے تو جو دوسرا پیش ہے وہ بھی چلا جائے گا، اور اس طرح تینوں صورتوں میں اب صرف حرکت باقی رہ جائے گی، تنوین کی شکل ختم ہو جائے گی۔ 2 زبر میں صرف زبر باقی رہ جائے گا، 2 زیر میں صرف زیر باقی رہ جائے گا، 2 پیش میں صرف پیش باقی رہ جائے گا۔ تو اس بات کو آپ یاد رکھ لینا کہ جب بھی نون ساکن، تنوین کا نون ساکن اگر اس کو لکھ دیا جائے، اس کو ظاہر کر دیا
جائے تو تنوین کی شکل ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہاں پر تنوین نظر نہیں آئے گی۔ تو اب نون قطنی کی تعریف میں موجود جو الفاظ تھے جو بظاہر مشکل تھے انہیں ہم نے ایک ایک کر کے سمجھ لیا۔ تو آئیے ایک بار پھر ہم نون قطنی کی تعریف کو پڑھ لیتے ہیں۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیتے ہیں، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ تو تنوین تو آپ سمجھتے ہی ہیں، حمزہ وصلی کو بھی آپ نے سمجھ لیا کہ جب تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں، اور وصل کو بھی سمجھ لیا آپ نے کہ ملا کر پڑھنے میں حمزہ وصلی کو گرائیں گے اور تنوین کا جو نون ساکن ہے اس کو ظاہر کریں گے اور اسی تنوین کے نون ساکن کے نیچے زیر دے دیں گے، یہی نون قطنی کہلائے گا۔ اب اسے مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ آپ کے سامنے پہلی مثال خیرن الوصیۃ۔ مدنی قاعدے میں یہ لفظ اس طرح موجود نہیں ہے بلکہ وہ اس طرح موجود ہے خیرن الوصیۃ۔ قرآن مجید میں جیسا لفظ موجود تھا ویسے ہی یہاں پر نقل کر دیا گیا۔ تو یہاں پر ایک طالب علم کو شبہ پیدا ہوتا ہے، وہ شبہ کیا ہے اس کو ہم بعد میں چھیڑیں گے۔ سب سے پہلے آئیے ہم اپنی اس مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ موجود ہے خیرن اور اس کے بعد ہے الوصیہ۔ تو خیرن را کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد لفظ آ رہا ہے الوصیہ۔ اس میں جو حمزہ موجود ہے وہ ہے حمزہ وصلیہ۔ تو اب یہاں پہ نون قطنی کی تعریف کو غور کریں۔ تعریف کیا ہے؟ تنوین کے بعد، یہاں پہ تنوین بھی ہے، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو تنوین کے بعد حمزہ وصلی بھی موجود ہے، تو دو چیزیں مل گئی، تنوین اور اس کے بعد حمزہ وصلی۔ اب تیسری بات شرط کی مانند ہے کہ وصل میں، یعنی جب آپ وصل کریں گے جب ہی نون قطنی کا قاعدہ جاری ہوگا۔ تو اگر ہم وصل کرتے ہیں یعنی ملاتے ہیں، خیرن کو الوصیہ سے ملاتے ہیں تو یہ وصل ہوگا، تو وصل میں ہی نون قطنی کا قاعدہ جاری ہوگا۔ تو پھر قاعدہ کیسے جاری کریں گے؟ وصل میں حمزہ وصلی کو گرا دیں گے۔ یہ جو حمزہ یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، اسے ہم گرا دیں گے۔ تو وصل میں حمزہ وصلی کو گرا دینا ہے اور تنوین کے نون ساکن کو لے کر آنا ہے، اس کو ظاہر کر دینا ہے اور اس کے نیچے ایک زیر دے دینا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے زیر دے دیا تو اب لفظ ہو جائے گا خیرن الوصیۃ۔ ایک اور مثال دیکھ لیجئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہاں پر بھی احد پر تنوین ہے اور اس میں جلالت اللہ میں جو موجود حمزہ ہے اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ حمزہ کیا ہے؟ حمزہ وصلی ہے۔ تو یہاں پر تنوین بھی ہے اور تنوین کے بعد حمزہ وصلی بھی ہے، پر شرط کیا ہے نون قطنی کا قاعدہ جاری ہونے کے لیے؟ وہ ہے وصل۔ اب ہم جب وصل کریں گے جب یہ قاعدہ جاری ہوگا، تو اگر ہم ملاتے ہیں تو یہ حمزہ وصلی گرے گا اور تنوین کا جو نون ساکن ہے وہ ظاہر ہو جائے گا اور اس نون ساکن کے نیچے ہم زیر دے دیں گے۔ تو اب لفظ ہو جائے گا احدن اللہ، احدن اللہ۔ تو یہ ہے نون قطنی کا قاعدہ۔ امید ہے آپ اسے سمجھ لیے ہوں گے۔ اب آئیے اس شبہے کی طرف لے چلو جو اکثر طالب علم کو ہو جاتا ہے۔ وہ شبہ کیا ہے؟ وہ شبہ یہ ہے کہ جب طالب علم کو نون قطنی کی تعریف پڑھا دی گئی ہے اور جب اسے اچھے انداز میں یاد ہوتا ہے اور جب اسے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر خیرن الوصیہ شیبن السماء میں نون قطنی کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے اور اس نون کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ نون قطنی ہے، اب وہ غور کرتا ہے کہ ہم نے تو پڑھا تھا کہ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، تو یہاں پہ تو کوئی تنوین تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے، خیرہ میں یہاں پہ صرف زبر ہے، تنوین تو ہے نہیں۔ تو یہ وہ اشکال ہوتا ہے جو طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ تنوین ہے ہی نہیں پھر بھی نون قطنی کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ذہین طلبہ انشاءاللہ اس کا جواب جان جائیں گے اس بیان کی مدد سے جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ تنوین اصل میں نون ساکن کیسے ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ طلبہ ہوں گے جن کو سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا ہوگا، تو ان کے لیے یہاں پر پھر سے میں عرض کرتا ہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دو زبر میں جو دوسرا زبر موجود ہے اور اسی طرح دو زیر میں جو دوسرا زیر موجود ہے اور دو پیش میں جو دوسرا پیش موجود ہے وہ اصل میں نون ساکن ہے، نون ساکن کا شارٹ کٹ ہے۔ تو اگر اس نون ساکن کو ظاہر کر دیں تو دو زبر میں جو دوسرا زبر موجود ہے جس کی وجہ سے تنوین کی شکل ہو رہی ہے وہ دوسرا زبر ہٹ جائے گا، دو زیر میں دوسرا زیر ہٹ جائے گا جب ہم نون ساکن کو لکھ دیں گے، اور دو پیش میں دوسرا پیش بھی ہٹا دیا جائے گا نون ساکن کو لکھنے کی صورت میں۔ جب ہم نے نون قطنی کے لیے تنوین کے نون ساکن کو ظاہر کر کے اس کو زیر دے دیا، تو جب نون ساکن ہی لکھ دیا گیا تو اب وہ دوسرا زبر کیوں رہے گا؟ وہ دوسرا زبر تو نون ساکن کے قائم مقام تھا، اس کی جگہ پر آیا ہوا تھا، اب نون ساکن ہی لکھ دیا گیا، جب نون ہی ظاہر کر دیا گیا تو وہ دوسرا زبر باقی نہیں رہتا۔ تو جہاں پر نون قطنی کا قاعدہ جاری کر کر وہ لکھ دیا گیا ہوگا تو وہاں پر آپ کو تنوین کی شکل نظر نہیں آئے گی، اور جہاں پر نون قطنی کا نون نہیں لکھا ہوگا وہاں پر تنوین نظر آئے گی، اور آپ جب نون قطنی کا قاعدہ جاری کریں گے وہاں سے تنوین ہٹ جائے گی اور صرف
حرکت کی شکل باقی رہ جائے گی۔ اب امید ہے کہ اب جن کے ذہن میں بھی کسی قسم کا شبہ ہوگا وہ سب ختم ہو گیا ہوگا۔